جن کے درجے کی ہے کیا بات، صحابیات کے اعلیٰ صاف، صحابیات کے اعلیٰ صاف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ سیدی قطب مدینہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے مرشد کی سیرت کے چند گوشوں پر مشتمل یہ رسالہ ہے، اور امیر اہل سنت نے مرتب فرمایا ہے۔ اس رسالے میں امیر اہل سنت نے سیرت کے چند گوشے لکھے ہیں۔ امیر اہل سنت سیدی قطب مدینہ سے کس طرح بیعت ہوئے، خواب میں دیدار ہوا، اور قطب مدینہ کی دستار بندی اعلیٰ حضرت نے کی، باول مدینہ سے بغداد شریف کب پہنچے، کس عمر میں، مدینہ پاک میں حاضر ہوئے، 7 دن کا فاقہ کیا، روزانہ محفل میلاد ہوتی تھی آپ کے ہاں۔ اس رسالے کے شروع میں صفحہ نمبر 1 پر جمع الجوامع للسیوطی حدیث نمبر 22355 کے حوالے سے درود کی فضیلت میں فرمان مصطفیٰ لکھا ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صحابیات کے اعلیٰ اوصاف کا بیان لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صحابیات کی بہت ساری صفات میں ایک صفت یہ بھی تھی کہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن گھر کا کام کاج کیا کرتی تھیں، خوش دلی کے ساتھ، بچوں کی خدمت کرتی تھیں، شوہر کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ اللہ ان کے صدقے میں ہماری بہن بیٹیوں کو بھی نصیب فرما دے۔ کچھ نیت کے تعلق سے عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل نیتیں کریں گے، اور پھر صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی ایک بہت ہی اعلیٰ صفت یعنی امور خانہ داری کے مدنی پھول میں آپ کو پیش کروں گا۔ چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے اچھی نیت کی فضیلت پر مبنی 7 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نمبر 1، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔
نمبر 2، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نمبر 3، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ نمبر 4، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ نمبر 5، اللہ عز و جل آخرت کی نیت پر دنیا عطا فرما دیتا ہے، لیکن دنیا کی نیت پر آخرت عطا فرمانے سے انکار کر دیتا ہے۔ 6، سچی نیت عرش سے معلق ہے، پس جب کوئی بندہ سچی نیت کرتا ہے تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے، پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ 7، جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آئیے دعا کیجیے۔ اچھی اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا، یہ امیر اہل سنت کا شعر ہے، اور امیر اہل سنت چاہتے ہیں کہ ساری امت اچھی اچھی نیتیں کرے اور اجر و ثواب میں ترقی کرے۔ مدنی انعامات جو آپ نے عنایت فرمائے ہیں، اس میں پہلا مدنی انعام اچھی نیتوں کے تعلق سے، اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63۔ اچھی اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا، بندہ مخلص بنا کر عفو میری ہر خطا، اچھی اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیت لغوی طور پر دل کے پختہ یعنی پکے ارادے کو کہتے ہیں، اور شرعی طور پر نیت کیا ہے؟ عبادت کا ارادہ، یہ شرعی لحاظ سے نیت ہے، اور شیطان نیت کرنے نہیں دیتا۔ حضرت سیدنا نعیم بن حماد علی رحمۃ اللہ الجواد فرماتے ہیں، ہماری پیٹھ کا کوڑوں کی مار کھانا ہمارے لیے اچھی نیت کرنے کے مقابلے میں آسان تھا۔ تو بہرحال مدنی ماحول میں رہیں گے، اچھی اچھی نیتیں کرنے والوں کی صحبت میں رہیں گے تو اچھی اچھی نیتیں کرنا بھی نصیب ہوگا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، اس سے بھی اچھی نیتوں کا ذہن بنتا رہے گا۔ روز فکر مدینہ کرتے رہیں گے تو مدنی انعام نمبر 1 پر جب بار بار نیت کے تعلق سے دیکھیں گے تو اس سے بھی ذہن بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، حصول ثواب کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ موقع کی مناسبت سے انشاءاللہ عز و جل ما شاء اللہ استغفر اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہن کہوں گا۔ علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھ کر سنوں گا، تھک جائیں تو جیسے آسانی ہو اس طرح بیٹھ جائیں۔ اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، اور وہ کر سکتے ہیں جن کے پاس کاغذ اور قلم ہو، ورنہ بیکار۔ لکھنے کا اہتمام ہے تو لکھنے کی اچھی نیت بھی کریں، لکھا کام آتا ہے۔ اور مدنی چینل کے سلسلوں کے لیے الگ الگ اگر پیج مخصوص کر کے آپ لکھتے جائیں، انشاءاللہ علم دین کا خزانہ اکٹھا ہو جائے گا۔ جو نیکی کی دعوت دی جائے گی اس پر عمل کروں گا، یہ نیت بھی کر لیجئے، اور ایصال ثواب کی نیت کیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو ثواب مجھے اس سلسلے کا عطا ہوگا اور میرے نامہ اعمال میں جو نیکی ہے، میں اسے اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ آپ کے وسیلے سے رسولوں اور نبیوں کو علیہم الصلاۃ والسلام نظر کرتا ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں، بالخصوص امہات المؤمنین صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن،
خلفائے راشدین اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سارے ولیوں کو پیش کرتا ہوں، بالخصوص ولیوں کے سردار غوث العظم دستگیر علی رحمۃ اللہ القدیر غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدی اعلی حضرت علی رحمۃ رب العزت ضیاء الدین مدنی علی رحمۃ اللہ الغنی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے جملہ خاندان، والدین و اولاد کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحابیات کے اعلیٰ اوصاف میں یہ وصف بھی شامل تھا کہ گھر کا کام کاج صحابیات کیا کرتی تھیں، کیسے جذبے کے ساتھ، کتنی ہمت کے ساتھ، اس کی ایک جھلک ابھی پیش کرتا ہوں، مزید پھر عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن اور امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی اور جنتی صحابی، سارے صحابی صحابیات جنتی، قطعی جنتی، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان۔ مہاجرین مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو کچھ عرصے تک اولاد نہ ہوئی تو یہودی بڑے خوش ہوئے، اور بعض یہودیوں نے بکا کہ ہم لوگوں نے ایسا جادو کیا ہے کسی مہاجر کے گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس شہزادے کو بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت ہے کہ بچے کی آمد ہوئی، بارگاہ رسالت میں حاضر کیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے کیسی محبت فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ اپنی مقدس گود میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا، کھجور منگوائی، چبائی اور ان کے منہ میں ڈالی، نام رکھا عبداللہ، اور خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش بختی دیکھیے کہ سب سے پہلی غذا جو ان کے شکم میں گئی وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن اقدس تھا۔ حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اس شہزادے کے اس شرف پر بہت خوش تھی۔ ان کے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی ذات تھے، اور مہاجرین میں یہ غریب تھے مالی لحاظ سے۔ حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نکاح کے بعد جب ان کے گھر آئیں تو گھر میں کوئی غلام نہیں تھا، کوئی کنیز نہیں تھی، تو گھر کا سارا کام دھندا حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا خود ہی کیا کرتی تھی۔ اور صرف گھر کا کام ہی نہیں، جو گھوڑا تھا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس کو مالش بھی کرتی تھی، اس کا گھاس دانا بھی آپ ہی اسے ڈالا کرتی تھی۔ اونٹ کی خوراک کے لیے آپ باغ میں جاتی، کھجور کی گٹھلیاں چن کر گٹھڑی بنا کر سر پر لاد کر گھر پہ لایا کرتی۔ یہ مشقت دیکھ کر آپ کے پدر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایک غلام عطا کیا تاکہ ان کے کاموں کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔
آپ فرمایا کرتی کہ ایک غلام دے کر گویا میرے والد نے مجھے آزاد کر دیا۔ حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بہت گھر کا کام کاج کرنے والی تھی، اونٹ کی خوراک کا اہتمام کرتی ہیں، گھوڑے کی مالش کرتی ہیں، گھوڑے کا گھاس دانا لاتی ہیں، گھر کا کام کرتی ہیں، اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت بہادر تھیں۔ ہجرت کے وقت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے توشائے سفر ایک تھیلے میں رکھا گیا، اس تھیلے کا منہ باندھنے کے لیے کچھ نہ ملا تو حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر توشہ دان کا منہ باندھا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کہ گھوڑے کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں، نگہداشت بھی کرتی ہیں، آٹا بھی گوندتی ہیں، روٹیاں بھی پکاتی ہیں، کنویں سے پانی بھی لاتی ہیں۔ اللہ اللہ۔ حضرت علامہ شرف الدین نووی علی رحمۃ اللہ الکبی شرح مسلم میں فرماتے ہیں حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا خاوند کے لیے کھانا پکانا، گھر کے کام کاج کرنا ان امور معروفہ میں سے ہیں جن کو بطور مروت اور احسان کرنے پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ عورت خاوند کے لیے روٹی پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، دیگر معاملات میں اس کی خدمت کرتی ہے، یہ تمام عورت کی طرف سے خاوند پر تبرع اور احسان ہے، نیکی ہے۔ حسن معاشرت اور افعال معروفہ ہیں، عورت پر ان میں سے کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، واجب نہیں ہے کہ شوہر اس کو آنکھیں دکھاتا ہے، ہاتھ دکھاتا ہے، چیز اٹھاتا ہے کہ تو کام نہیں کرتی گھر کا، واجب نہیں ہے اس پر۔ یہ اس کی طرف سے نیکی ہے کہ وہ گھر کا کام کرتی ہے، بچوں کی خدمت کرتی ہے، بچوں کو نہلاتی دھلاتی ہے اور کپڑے دھوتی ہے، کھانا پکاتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے۔ حضرت علامہ نووی علی رحمۃ اللہ الکبی لکھتے ہیں اگر عورت ان کاموں میں سے کوئی کام نہ کرے، روٹی پکانا، کپڑے دھونا، وہ گناہگار نہیں ہوگی، اور خاوند کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کاموں میں سے کسی کام کو عورت پر لازم کرے۔ عورت از خود جو ان کاموں کو کرتی ہے یہ اس کی عادت جمیلہ ہے، اچھی عادت ہے، جس پر شروع زمانے ہی سے آج تک کی عورتیں قائم ہیں۔ عورت پر واجب ہے کہ شوہر کے گھر میں رہے، تو روٹی پکانا، کپڑے دھونا، دیگر معاملات میں شوہر کی خدمت کرنا، یہ عورت کی طرف سے کیا ہے؟ تبرع ہے، احسان ہے، نیکی ہے، اس پر واجب نہیں۔ ٹھیک ہے، شوہر سختی کرے اس کے لیے درست نہیں ہے ان معاملات میں۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن گھر کا کام کاج کیا کرتی تھیں اور اسلامی بہنوں کو کرنا چاہیے۔ سیرت مصطفیٰ بہت پیاری کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، حضرت جعفر شہید رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیداتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے، میں نے اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر تیل کاجل سے آراستہ کر کے آٹا گوندھ لیا تھا کہ بچوں کے لیے روٹیاں پکاؤں، کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، فرمائے کہ جعفر کے بچوں کو میرے سامنے لاؤ۔ حضرت بی بی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے بچوں کو پیش کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں کو سونگنے لگے، چومنے لگے، اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کی
دھار رخسار پر انوار پر بہنے لگی۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، وہ لوگ آج ہی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ کی چیخ نکل گئی اور گھر عورتوں سے بھر گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت میں تشریف لے گئے اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کراؤ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ حضرت سیداتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا بچوں کو نہلاتی دھلاتی ہیں، تیل کاجل سے آراستہ کرتی ہیں، آٹا گوندتی ہیں، روٹیاں پکانے کی تیاریاں کرتی ہیں، گھر کا کام کاج کرتی ہیں۔ گھر کے کام کاج کرنے میں قریش کی عورتوں کا جو آئیڈیل کردار ہے، اسے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سراہا۔ سنی بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، قریش کی عورتیں جو کلمہ پڑھ چکی تھیں، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچیں تو ان کے معمولات بار بار نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بیان کیے گئے۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف کی اور کیا ارشاد فرمایا؟ سب سے اچھی قریشی عورتیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس سے بہت پیار کرتی ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ ان کا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو جتنا یہ بچے سے پیار کرتی ہیں اتنا دوسری مائیں پیار نہیں کرتی۔ قریش کی عورتیں اس لیے افضل ہیں کہ اپنے بچے کے ساتھ بچپن میں جس طرح یہ پیار کرتی ہیں، جس طرح یہ شفقت کرتی ہیں، دوسرے علاقوں، قوموں اور قبائل کی مائیں اپنے بچوں کو ایسا پیار نہیں دیتی۔ فرمایا جتنا یہ اپنے شوہر کے مال کا خیال رکھتی ہیں اتنا دوسری عورتیں اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھتی۔ تو فضیلت کی دو وجہیں، اولاد کا خیال اور شوہر کے مال کا خیال۔ معجم الکبیر حدیث نمبر 28، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کا کہنا مانتی ہے اور اس کا حق پورا کرتی ہے، اور اپنے شوہر کی صفتیں بیان کرتی ہے، اس کی خوبیاں بیان کرتی ہے، اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی اور اس کی ذات میں خیانت نہیں کرتی۔ ذات میں خیانت نہیں کرتی یعنی اپنا کردار ستھرا رکھتی ہے، شوہر کا حق دیا، اس کی اطاعت کی، یہ باتیں اس میں موجود ہیں، مال کی حفاظت کی، تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ فرمایا کانا بینہا و بین الشہداء درجۃ واحدۃ فی الجنہ، جنت میں اس کے اور شہیدوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا، اس کو بلند مقام دیا جائے گا۔ کس عورت کو؟ کہ جو شوہر کی اطاعت کرتی ہے، شوہر کی صفتیں بیان کرتی ہے، اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی، اپنا کردار ستھرا رکھتی ہے۔ ارشاد فرمایا میں اور وہ عورت جو اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں میلی کچیلی رہتی ہے، اس کو اپنے کپڑے دھونے کا وقت بھی نہیں ملتا، اس کو اپنی زیب و زینت کا وقت ہی نہیں ملتا، اس کی اولاد کافی ہے، ان کا کھانا پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، اور اس کے رخساروں کا رنگ اڑ گیا، اپنے بچوں کی خدمت کر کر کے وہ زرد مائل ہوئی ہے، بہت زیادہ کام کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ قیامت کے دن دو انگلیوں کے ملنے کی طرح ہوں گے، اور وہ عورت جو اپنے خاوند سے الگ ہو گئی، عزت والی، جمال والی، جس نے اپنے کو اپنے یتیموں پر روک رکھا حتیٰ کہ وہ جدا ہو گئے یا مر گئے۔ اس حدیث کی اب شرح سنیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ بچوں والی عورت جس سے اپنے بچوں کی پرورش میں اپنے تن بدن کا ہوش نہ ہو، کپڑے میلے، چہرہ
کالا دھوئیں وغیرہ سے رہتا ہو، خواہ بیوہ ہو یا خاوند والی، وہ مجھ سے جنت میں بالکل قریب ہوگی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوگی، کیونکہ وہ یتیموں کی پالنے والی ہے اور یتیموں کا پالنے والا حضور سے قریب ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مزید لکھتے ہیں اس نے خیال کیا کہ اگر میں نے دوسرا نکاح کر لیا تو میرے یتیم بچوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے نکاح نہ کیا حتیٰ کہ وہ بچے بالغ ہوشیار ہو کر اس سے بے نیاز ہو گئے یا مر گئے، پھر نکاح کیا۔ مرقات نے فرمایا اس بشارت میں طلاق والی عورت بھی داخل ہے۔ فقیر کہتا ہے جس کا خاوند گم ہو گیا یا دیوانہ ہو گیا، غرض کسی طرح خاوند کی سرپرستی سے محروم ہو گئی، ان سب عورتوں کا یہی درجہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورت اپنی اولاد پر بیٹھی رہے گی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگی۔ ارشاد فرمایا مسند ابی یعلا حدیث نمبر 6651، سب سے پہلے جو دروازہ جنت کھولے گا وہ میں ہوں، مگر میں ایک عورت کو دیکھوں گا کہ مجھ سے آگے جلدی کرے گی، میں فرماؤں گا تجھے کیا ہے اور تو کون ہے؟ وہ عورت عرض کرے گی میں وہ ہوں کہ اپنے یتیموں پر بیٹھی رہی۔ تو جو اسلامی بہنیں اللہ عافیت عطا فرمائے بیوہ ہو جاتی ہیں یا طلاق یافتہ ہوتی ہیں، اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہیں، پرورش کرتی ہیں، دیکھ بھال کرتی ہیں، تو صابر و شاکر ہیں، ان کے لیے کیسی کیسی فضیلتیں ہیں۔ تو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی ایک اعلیٰ صفت کہ وہ گھر کا کام کاج کرتی تھیں۔ کنز العمال حدیث نمبر 45085 فرمایا عورتوں میں مومنہ عورت کی مثال کووں میں سے سفید کوے کی سی ہے۔ عورتوں میں مومنہ عورت کی مثال کووں میں سے سفید کوے کی سی ہے، اور جہنم بیوقوفوں کا ٹھکانہ ہے، اور عورتیں بیوقوف ہیں سوائے اس عورت کے جو اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہو اور خاوند کے لیے وضو کا پانی رکھے اور چراغ جلائے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ عورت خوش نصیب ہے جو خاوند کی خدمت کرتی ہے، اپنے شوہر کا کام کرتی ہے، اپنے منصوب کی خدمت کرتی ہے، اور اس کے لیے ثواب بھی ہے۔ جی ہاں، کنز العمال حدیث نمبر 45138۔ تمہارا اپنی بیوی کی خدمت کرنا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اسلامی بہن شوہر کی خدمت کرے اس کے لیے ثواب ہے، اسلامی بھائی بچوں کی امی کی خدمت کرے اس کے کام آئے تو اس کے لیے بھی ثواب ہے، اس کے لیے صدقہ ہے۔ یعنی عورت شوہر کی خدمت کرے، بہت اچھی بات ہے۔ شوہر کو بھی گھر کے کام کاج کرنے چاہیے جب جب اس کو موقع ملے، جب جب فراغت ہو۔ دیکھیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت، اللہ اکبر، اللہ کے محبوب ہیں، ان کی خاطر دو جہاں بنائے گئے ہیں، اور آپ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد فرماتے تھے، بس اوقات آٹا بھی گوندھ لیتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑے خود سی لیتے، نعلین مبارکین گانٹھتے، اور وہ سارے کام کرتے جو مرد اپنے گھروں میں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے کپڑے خود سی لینا، اپنے کپڑے خود دھو لینا، نالے پاک بھی خود سی لینا، سادہ سادہ نیک طبیعت، سادہ سادہ نیک طبیعت، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صدر الشریعہ بدو طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی، کتنے بڑے عالم ہیں، بہار شریعت لکھی آپ نے. آپ گھر کا کام کاج کرتے، گھر میں سبزیاں چھیلتے کاٹتے بھی تھے، کوئی حرج نہیں. حدیث پاک میں ہے، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 676، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج میں مشغول رہتے تھے، یعنی گھر والوں کا کام کرتے تھے. تو شوہروں کو بھی چاہیے جب جب موقع ملے اپنے ازواج کی، بچوں کی امی کی کام میں مدد کریں. صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کا گھر کا کام کرنے کا جذبہ کیسا تھا کہ شادی کے دن بھی یہ کام کاج کیا کرتی تھی. چنانچہ حضرت سیداتنا ام اسید انصاریہ، ان کی جب شادی ہوئی تو گھر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی گئی. تو کھانا تیار کرنے اور مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کرنے کا سارا کام حضرت سیداتنا ام اسید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا. ابھی شادی ہوئی اور دلہن تو کہتی ہے کہ میں تو کئی دنوں تک بس پڑی رہوں گی ایسے ہی. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرما چکے تو ام اسید رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں کھجور کی نبیذ پیش کی. سبحان اللہ. حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی شادی کی دعوت دی. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ان کی زوجہ محترمہ جو دلہن تھیں وہیں خادم کا کام کر رہی تھیں، اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں کھجوروں والا پانی جو وہ پیش کیا. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی اپنے زوج یعنی اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبیذ بنایا کرتی تھی. حضرت سیداتنا ام عیاش رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتی ہیں، آپ کو وضو وغیرہ کرایا کرتی تھی. اور وہ اسلامی بہنیں جو گھر کا کام کاج کرتی ہیں ان کے لیے بہت ثواب ہے. کیسا ثواب ہے؟ کنز الاموال حدیث نمبر 45146 میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عورت کا گھریلو کام کاج میں مصروف رہنا مجاہدین کے جہاد کرنے کے برابر ہے. اتنی فضیلت ہے. وہ اسلامی بہنیں جو بالخصوص شادی کے بعد جلدی کام میں نہیں لگتی، ان کے لیے بہت پیاری ایک روایت پیش کرنے لگا ہوں. آنسوؤں کا دریا مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری شادی کندہ قبیلے کی ایک عورت سے ہوئی، اس کا نام تھا ثواب، سواد واو الف بے. فرماتے جب میں دلہن کے پاس جانے لگا تو دروازے پر رک گیا، اس کا نام لے کر پکارا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا. میں نے پھر پکارا ہے فلانی، کیا تو گونگی ہے جواب نہیں دیتی یا بہری ہے سنتی نہیں؟ اس نے کہا اے صحابی رسول، میں نہ تو گونگی ہوں نہ ہی بہری ہوں. نئی نویلی دلہنیں بولنے سے حیا کرتی ہیں. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں گھر میں پردے لگے ہوئے، قیمتی سامان سجا ہوا ہے، ریشمی کپڑے موجود ہیں. یہ دیکھ کر میں نے کہا فلانی کیا تیرے گھر کو بخار ہو گیا ہے کہ تو نے اسے اتنے کپڑے اڑا رکھے ہیں، یا پھر خانہ کعبہ کندہ قبیلے میں آ گیا ہے کہ خانہ کعبے کو پردے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، وہ ادھر آ گیا. تو اس نے جواب دیا ایسی بات نہیں، بلکہ دلہنیں اپنے گھر کو سجایا کرتی. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو خادم کھانا لے کر حاضر تھا. میں نے کہا
میں نے حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو نرم و ملائم بستر پر سوئے، لباس شہرت پہنے، عالی شان سواری پر سوار ہو، من پسند کھانے کھائے، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری زوجہ کہنے لگیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، اس گھر میں جو کچھ ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہوں، اور میرے تمام غلام راہ خدا میں آزاد۔ آپ مجھے تھوڑی سی گندم لا دیجئے، میں گھر کے کام کاج بھی خود ہی کر لیا کروں گی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سن کر خوش ہوئے اور دعا دی، اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے اور تیری مدد کرے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جن صحابیہ کا نکاح ہوا، اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا، تو حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ دستکار تھیں، ہاتھ سے کام کیا کرتی تھیں، اس لیے اپنے شوہر اور اولاد کی خود کفیل تھیں۔ کوئی ایسی صورت ہو تو اگر گھریلو دستکاری گھر میں بیٹھ کر عورت کام کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اپنی بچیوں کو تربیت کیا دینی چاہیے؟ میٹرک کرائیں، بی اے کرائیں، ایم ایس سی، بی ایس سی کروائیں، کیا کیا پڑھائیں؟ کپڑا سینا سکھایا ہے، گھر کا کام کاج کرنا سکھایا ہے، کھانا پکانا سکھایا ہے۔ یہ شادی کے بعد کیا بچوں کو ٹیچنگ کرے گی؟ کیا کرے گی؟ تو بچی کو گھر کا کام کاج کرنا سکھانا چاہیے، کھانا پکانا، سینا پرونا، پاک دامنی، شرم و حیا، یہ سکھانا چاہیے۔ عقائد، ضروری مسائل صدر الشریعہ فرماتے ہیں لڑکی کو بھی عقائد و ضروری مسائل سکھانے کے بعد کسی عورت سے سلائی اور نقش و نگار وغیرہ ایسے کام سکھائیں جن کی عورتوں کو اکثر ضرورت پڑتی ہے، اور کھانا پکانے اور دیگر امور خانہ داری میں اس کو سلیقہ ہونے کی کوشش کریں کہ سلیقہ والی عورت جس خوبی سے زندگی بسر کرتی ہے بد سلیقہ نہیں کر سکتی۔ تو آج جو ماں اپنی بچی کو سنبھال کر رکھتی ہے، اس کی تربیت نہیں کرتی، سورہ نور کی تعلیم دے اس کو، عقائد کی، ضروری مسائل کی، پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب پڑھائیں، شان خاتون جنت یہ کتاب پڑھائیں، جنتی زیور یہ کتاب پڑھائیں، اسلامی بہنوں کی نماز یہ کتاب پڑھائیں، امہات المؤمنین کی حیات پاک پڑھائیں، صحابیات کی پاک سیرت پڑھائیں تاکہ بچی کی تربیت ہو۔ اور غور کیجئے شان خاتون جنت، اس کے اندر لکھا ہوا ہے امور خانہ داری کے تعلق سے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی گھر کا کام کاج اپنے مبارک ہاتھوں سے کرتی تھی، کنویں سے پانی بھر کر لاتی، مقدس پیٹھ پر مشک لادتی ہیں، چکی چلاتی ہیں، آٹا پیستی ہیں، مبارک ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ اور ہماری اسلامی بہن گھر پڑی رہے، جائز ناجائز فیشن میں مست رہے، گناہوں بھرے چینل دیکھتی رہے، شادیوں میں ناچ گانے سے اس کو فرصت نہیں، اور الٹے سیدھے ناول، ڈائجسٹ، سپورٹس میگزین پڑھنے سے فرصت نہیں ہے، وہ کس قدر نادانی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی گھر کے کام کاج کیا کرتی تھیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی شہزادی کے ذمے امور خانہ داری کیے، مثلا چکی پیسنا، جھاڑو دینا، کھانا پکانا وغیرہ۔ اور گھر کے باہر کے جو کام تھے
حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے سپرد کیے، بازار سے سودا سلف لانا، اونٹ کو پانی پلانا وغیرہ۔ تو اب شوہر بعض ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں، ایسے سست ہوتے ہیں، وہ پڑے رہتے ہیں، اور وہ بیوی جو ہے وہ جا کر گوشت لے کر آ رہی ہے، مچھلی لے کر آ رہی ہے، سودا سلف لے کر آ رہی ہے، بے پردہ گھوم رہی ہے، اس کو ہوش ہی نہیں۔ یہ درست نہیں۔ عورت گھر کا کام کاج کرے، شوہر باہر کا کام کرے، اور یہ تقسیم خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو وہ اسلامی بہنیں جو گھر کا کام کرنے میں عار محسوس کرتی ہیں، سستی کرتی ہیں، تو ٹھیک نہیں ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن تو گھر کا کام کریں، آقا کی شہزادی گھر کا کام کریں، صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن نہ صرف گھر کا کام کریں بلکہ اونٹ کا چارہ اور گھوڑے کے چارے کا سامان کریں، مشق لاد لاد کر لائیں، اور یہ گھر کا کام کرنے میں بھی سست ہو جائیں، غافل ہو جائیں، تو یہ درست نہیں۔ چکی پیسنے کا تو اب سلسلہ ہی نہیں، اتنا مشکل کام تھا، اب تو آٹا گوندنا بہت آسان ہو گیا، پہلے بہت مشکلات تھیں۔ تو گھر کا کام کاج کرنا چاہیے، اس سے بہت زیادہ آپ کو برکت ملے گی انشاءاللہ۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گی، ثواب بھی ملے گا۔ اور یہ شان خاتون جنت کے اندر گھر کا کام کاج کرنے کے فوائد بھی لکھے ہوئے ہیں۔ مثلاً شہزادی کونین ام الحسنین رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کی ادائیگی ہوگی، اجر و ثواب ملے گا۔ خاتون جنت کی اتباع میں اسلامی بہنوں کے لیے اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری تقلید کے لیے عورتوں میں مریم، ختیجہ، فاطمہ اور آسیہ کافی ہیں رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو خاتون جنت کی سیرت کیا ہے کہ گھر کا کام خود کرتی ہیں، تو تقلید کریں اسلامی بہنیں ان کی۔ کسی گلوکارہ کو فالو کریں گی کیا؟ استغفر اللہ۔ کسی فلم ایکٹر کو فالو کریں گی؟ کسی ایسی نادان عورت کو فالو کریں گی جو بے پردہ گھومتی ہے، یہ کر رہی وہ کر رہی ہے، نہ جانے کیا کچھ کر رہی ہے، مردوں کی طرح گھومتی پھر رہی ہے، کھیل رہی ہے، کود رہی ہے، استغفر اللہ۔ جو اسلامی بہن گھر کا کام کرے گی تو بھائی بہنوں اور ماں باپ کی منظور نظر بن جائے گی۔ جو اسلامی بہن شادی سے پہلے ہی گھر کا کام کرنے کی عادت بنائے گی تو شادی کے بعد جب گھر سنبھالنا ہوگا تو آسان ہو جائے گا اور گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو وہ نادان والدین ہیں جو بچیوں کو کام نہیں کرنے دیتے، انہیں کھانا پکانے، برتن دھونے، کپڑے دھونے، کپڑے سینے کی تربیت نہیں ہوتی، اور شادی کے بعد آزمائش ہوتی ہے۔ اگر اسلامی بہن جو شادی شدہ ہے یہ گھر کا کام کرے گی تو شوہر کے دل میں جگہ پیدا ہوگی، نند اور ساس کے دلوں میں جگہ پیدا ہو جائے گی، گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اب بعض جگہوں پر زیادتی بھی ہوتی ہے کہ شادی کے بعد نئی نویلی دلہن پر سارے گھر کا کام ڈال دیتے، اور بس جیسے نوکرانی مل گئی ان کو، اور سارے سیٹ بن کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ بیچاری لگی رہتی ہے۔ شوہر کے ساتھ ساتھ یہ اس کی ماں کی، اس کے باپ کی، اس کے بھائی اور بہنوں کی بھی خدمت کرے گی، اور کوتاہی ہو جائے تو سارے گھر میں جھگڑا، اتنے برتن، اتنا کھانا، اور اتنے کپڑے دھوئے گی۔ تو بہرحال ساس اور سسر کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ساس کو بالخصوص اسے اپنی بیٹی تصور کرنا چاہیے، اور اس کی ہمت سے زیادہ کام نہیں لینا چاہیے۔ ہاں، بہو کو چاہیے کہ وہ زبان کا قفل مدینہ لگا کر خوش دلی کے ساتھ گھر کا کام کاج کرتی رہے، شوہر کے رضا ملے گی اور خوشنودی حاصل ہوگی، ساس کے دل میں جگہ پیدا ہوگی، گھر امن کا گہوارہ ہوگا۔ اور ویسے بھی مرد ہو یا عورت، جو کام کرتا رہے گا تو صحت مند رہے گا۔ اور وہ امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ وہ عورتیں زیادہ تر دل کے امراض میں مبتلا ہوتی ہیں جو آرڈر چلاتی ہیں، سیٹھنی ہوتی ہیں، ساس بن جاتی ہیں نا کہ فلاں یہ پانی پلا دے، تو کھانا پکا، تو روٹیاں پکا، تو یہ کر، تو وہ کر، میں کیا کروں گی، میں آرڈر کروں گی۔ پھر یہ پڑی پڑی بیٹھی بیٹھی کیا ہوتا ہے، کیلسٹرول اپ ہو جاتا ہے، اس کا لیول اپ ہو جاتا ہے، تو دل کے امراض اور دیگر
وہ یورک ایسڈ بڑھ گیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اس طرح کے امراض میں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ تو جو اسلامی بہنیں کام کرتی رہیں گی انشاءاللہ چست رہیں گی، فٹ رہیں گی، بیماریوں سے بھی بچیں گی، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے، اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اور امیر اہل سنت سے جو وابستہ ہیں، امیر اہل سنت سے بیعت ہیں، ان کے لیے امیر اہل سنت کی نصیحت سنیے۔ امیر اہل سنت نے ایک شعر لکھا ہے اپنی مدنی بیٹیوں کے لیے: اپنے شوہر کی اطاعت سے نہ غفلت کرنا، تو حشر میں پچھتائے گی اے مدنی بیٹی ورنہ تو مرشد نے، ہمارے روحانی باپ نے اپنی مدنی بیٹیوں کو یہ نصیحت کی ہے، یہ مدنی پھول عنایت فرمایا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہیں، گھر کا کام کاج کرتی رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، گھر کے اندر مدنی ماحول بن جائے گا، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گی تو بہت سارا اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا۔ تو گھر کا کام کاج کرنا صحابیات کی سنت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد ہاتھ پر ہاتھ دھر کے پڑا رہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 کا ایک جز میں نے تلاوت کیا۔ ترجمہ کنز الایمان: اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق۔ تو مرد عورتوں کو کھانا کپڑا مہیا کریں گے اور عورتیں گھر کا کام کریں گی، ازواج مطہرات و صحابیات کی سنت ادا کریں گی۔ تو جب جب موقع ملے مرد بھی اپنی عورت کے ساتھ گھر کا کام کاج کرے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی بچیوں کی دینی تربیت کریں، سورہ نور کی اس کو تعلیم دیں۔ اولاد کے حقوق جو اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے، اس کے اندر بچے کے حقوق بھی لکھے ہوئے، بچیوں کے حقوق بھی لکھے ہوئے، ان کی تربیت کس طرح کی جائے، بے شمار مشک بار مدنی پھول سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں پڑھنا اور سمجھنا اور عمل کرنا نصیب فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن کے درجے کی ہے کیا بات، صحابیات کے اعلیٰ صاف، صحابیات کے اعلیٰ صاف۔